ہمیں اور آپ کو یہ واقعات پیغام دیتا ہے، اگر کسی کے اندر برائی ہے آپ اس کے اندر پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیے، آپ اس کو تنہائی میں سمجھائیے، آپ اس کو اکیلا میں لے جائیے کہ اور اس کو سمجھائیے، ذلیل کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ صحابہ کی مجلس سے وہ لگا کرتے تھے جس میں دین و دنیا کی باتیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کی مجلس وہ تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات چیت ہوا کرتے تھے، صحابہ کی مجلس تو وہ تھی جس میں قیامت کے سلسلے میں بات کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں، یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے اس میں کیا بات چل رہی ہے، اس میں کیا مشورہ چل رہا ہے؟ فرمایا قلنا نذکر الساعة، اے اللہ کے نبی ہم لوگ تو یہاں قیامت کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو یہاں جنت اور جہنم کے بارے میں باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں آج کے دور میں اگر 10 مولوی بھی ایک جگہ میں رہے لیکن قرآن و حدیث کی باتیں زیادہ نہیں ہو رہی ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ عام سماج ہے جہاں چوک چوراہے دیکھیں وہاں پر کب کس کو رسوا کیا جائے، کب کس کو ذلیل کیا جائے، کب کس کو بدنام کیا جائے۔ میرے بھائیوں ہم کسی کو بدنام کریں گے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گرے گا، وہ دوسروں کے سامنے گرے گا۔ میرے بھائیوں کسی کی برائی میں آئے میں پردہ ڈالنا سیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر دنیا میں آپ نے کسی کی عیب پر پردہ ڈالا، اگر دنیا میں کسی کی عیب کو چھپایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے بھی عیب کو چھپانے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے کے مولوی کہا کرتے تھے اے مسلمانوں اگر برائی بھی کرنا ہے تو تنہائی میں کرو، اگر برائی بھی کرنا ہے تو تنہائی میں کرو۔ جائز نہیں بتا رہا ہوں، نہ یہ حدیث کہہ رہی ہے، لیکن اگر آپ برائی بھی کرتے ہیں تو تنہائی میں کیجئے۔ اگر موبائل دیکھتے تو تنہائی میں دیکھیے۔ 10 آدمی ایک ساتھ ایک موبائل میں فلم ہال میں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے جواب مجھے اس طرح دیا تھا، میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ 10 آدمی کے ساتھ موبائل دیکھیں اور قیامت کے دن اگر آپ کا ٹھکانہ جنت اللہ کر دے اور وہ آدمی جو آپ کے ساتھ بھی موبائل دیکھا تھا، موبائل دیکھنے میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ اللہ سے کہیں گے یہ اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ موبائل دیکھا ہے، اس نے دنیا میں میرے ساتھ برائی کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، میں نے اپنی نظروں سے اس کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ 10 آدمی مل کر بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں، موبائل میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو برائی بھی کرتے ہیں تو ظاہری طور پر کرتے ہیں، جو برائی بھی کرتے ہیں تو 10 آدمی کو ایک ساتھ لے کر کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اللہ اگر آپ کو جنت دے بھی دے لیکن وہ 9 آدمی جو آپ کے ساتھ شامل تھا، وہ 9 آدمی جو آپ کے مجلس میں شامل تھا، وہ تو اللہ کو جواب دے دیں گے، وہ تو اللہ کو گواہ دے دیں گے، اللہ کے سامنے گواہ بن جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ رہ کر برائی کی ہے، یا اللہ اس کو کیسے تو جنت دے رہا ہے؟ اس لیے آپ پکڑے جائیں گے، اس لیے آپ کی پکڑ ہو جائیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں تو کسی کی عیب میں پردہ ڈالنا سیکھیے۔ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کو تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ وَسُرْ دَيَا مَانَا، وہ بڑے رحم کرنے والے ہوں گے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ اب آئیے وَيُونَانِ بِعُدَانِ، وہ قیامت کے دن کا مالک ہوں گے، قیامت کے دن کا مالک ہوں گے۔ کیا اس کا مطلب اس دنیا کا اللہ مالک نہیں ہے؟ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ قیامت کے مالک ہوں گے، اس کا مطلب اس دنیا کے مالک نہیں ہے، اس دنیا کے بھی ہے، لیکن یہاں یہ آیت اس لیے لائی گئی، بہت بڑا ہمیں اور آپ کو اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ اس دنیا کی عدالتیں، اس دنیا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر کوئی صحیح طریقے سے فیصلہ نہ کر سکے، پہلی بات برابر فیصلہ تو کوئی عدالت کر ہی نہیں سکتی، اگر کر بھی دیں جو نقص رہ جائے آخر میں فیصلہ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمارے گال میں کوئی تھپڑ مار دے تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کو یہ حق بنتا ہے، سنویدھان آپ کو یہ اجازت دیتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، آپ کو یہ ادھیکار ہے کہ ہم نے آپ کو جتنی زور سے تھپڑ مارا ہے آپ بھی ہمیں اتنی زور سے تھپڑ ماریے، لیکن ہم سمجھیں گے کیسے، ہم معیار کیسے کریں گے، ہم ماپیں گے کیسے؟
कैसे, हम तोलना कैसे करेंगे, हम मुआवजा कैसे करेंगे। दुनिया के अंदर कोई ऐसी आला नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं, कोई ऐसा औजार नहीं जो आपके लगने वाले थप्पड़ के जोर को बता सके मेरे प्यारे साथियों। इसलिए तमाम बुनियादी फैसले जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास होना है वो क़यामत का दिन है। इसलिए आप इस दुनिया के अंदर आप इंसान के नजरों से बचकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अदालत दुनिया के अंदर अपने जात बिरादारी को लेकर फैसला करके इस दुनिया की नजरों से तो बच सकती है, लेकिन अल्लाह की नजरों में नहीं बच सकती है, क्योंकि एक दिन तो क़यामत होना ही है और क़यामत जरूर होंगे। ये सबको मालूम है कि एक दिन क़यामत जरूर होंगे। इस दुनिया में पूरे के पूरा बदला आपको नहीं मिलेगा। आप किसी को बचाएं, आप किसी को बचाएं, अगर आपको कहें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इस दुनिया के कोई भी बड़े बड़े उमरा बादशाह आपको पूरा पूरा बदला दे सके, नहीं दे सकता है। इसलिए एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत फैसले का दिन, डे ऑफ जजमेंट फैसले का दिन। एक दिन आपको मानना पड़ेगा और उस दिन फैसला एक दिन जरूर ना जरूर आपके हक में जरूर होंगे। और इसको कितने अच्छे अंदाज में पेश किया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर आपने किसी को जर्रे के बराबर भी आपने किसी की भलाई की होगी, कोई अच्छा काम किया होगा, आपको उसका भी बदला मिलेगा। अगर आपने दुनिया में कोई छोटी से छोटी बुराई अगर आपने किसी की होंगे, खता किए होंगे, उसका भी बदला आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी दुनिया की अदालतें देखिए, जो लोग जाहिर सी बात है क्लियर बात करते हैं, खुलेआम देशद्रोही है, खुलेआम आतंकवादी है, खुलेआम दहशतगर्दी को फैला रहे हैं, लेकिन ज़ात और बिरादरी के मामले पर ज़ात और बिरादरी को देखते हुए नज़रअंदाज किए जाते हैं और बहुत ही कम दिनों के लिए जेल की सलाखों में भेजता है। वो अगर भी भेजता भी है तो इज्जत और सम्मान के साथ, लेकिन जो इस देश के समर्थन में, जो इस देश को बचाने के लिए, जो मेरे प्यारे साथियों बोलता है, हक की आवाज़ को बुलंद करता है, संविधान को बचाने के लिए, मेरे भाइयों उसी को डाला जाता है जेल की सलाखों में और उनके लिए एक मुकर्ररा वक्त बना देता है, या तो उम्र कैद की सजा या तो फिर 5 साल की सजा। इसलिए हक बात बोलने वाला हमेशा गया है जेल की सलाखों में। इसलिए आपको डरना नहीं है कि अगर हमें आपको जेल की सलाखों में जाएं तो हक बात बोलना छोड़ देंगे। आप बिल्कुल ये ना कीजिए कि हम हक बात, अगर जेल की सलाखों में आपको रहना पड़े, आपको जाना पड़े, आप हक के लिए लड़िए, अपना खून बहाना अगर पड़े। अंग्रेजों के दौर में मुसलमानों ने हक के लिए लड़ाई की थी, हक के लिए अपना खून बहाया था मेरे प्यारे साथियों, तभी ये देश आज़ाद हुआ। आज हमारे इस कुर्सी में अगर कोई बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी कोई भी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या हमारे मोदी जी हो, अगर वो इस कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर लाने वाला, इस कुर्सी पर बिठाने वाला, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाला अगर कोई है तो वो मुसलमान है। अगर कोई हो तो एकजुट होकर, अगर हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी तो एकजुट होकर आज के दौर में जाति और बिरादरी, जाति दुश्मनियां निभा कर नहीं, जाति फायदा और जाति इंतकाम लेकर नहीं, एकजुट होकर, एक ताकत होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। और इस देश को आज अशद जरूरत है, अगर हम एकजुट होकर हिंदू मुसलमान आपस में एक होकर खड़े होकर, अब अगर हम इंग्लैंड का मुकाबला करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर अमेरिका का मुकाबला करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमसे होगा और नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि हमारा देश कहां पहुंच रहा है। आप देख लीजिए, अंग्रेज यही चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू आपस में बढ़ जाए, लेकिन उस दौर में हिंदुओं ने भी एकजुट और आपस में इत्तेहाद का सबूत पेश किया था, यूनाइटी को जगाए थे, आपस में इत्तेहाद, वो इत्तेफाक भाईचारा की मिसाल कायम किए थे। तभी ना पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जबकि वो एक मुसलमान थे और वो गैर बिरादरी के थे, लेकिन एक प्लेट में बैठकर खाना खाए थे। आज हमारे इस देश को सद जरूरत वायुना ने बेउदान क़यामत के दिन का मालिक होंगे, मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक होंगे। आए इंसानों, हम और आप ये समझते हैं दुनिया की अदालतों से बच गए तो अल्लाह हमारा पकड़ नहीं करेगा, हमारा ज़रूर सख्त पकड़ होंगे, हमें गिरफ्तार किया जाएगा, हमें अरेस्ट किया जाएगा, हमारी पकड़ बहुत सख्त पकड़ होंगे। इसलिए हम और आप ये चाहें कि बच जाए नहीं। ये कि फ़कीर आता है, एक फ़कीर आता है और उस फ़कीर के सामने एक अजनबी आदमी 2-3 सवाल करता है, अरे फ़कीर बताओ
اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے. اس مثال کو غور سے سنیے. اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے. جہنم میں جو سزا انسان کے لیے ہوگی, جہنم میں جو انسان کو عذاب دیا جائے گا وہ آگ کا عذاب دیا جائے گا, وہ سزا آگ کی دی جائے گی. جہنم میں آگ کی سزا ہوں گی. اس لیے شیطان بھی تو آگ سے بنائے گئے ہیں, شیطان بھی تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ فقیر صاحب, شیطان اگر آگ سے بنائے ہیں اور جہنم کا عذاب بھی آ گئے تو آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ اور دوسرا سوال کرتا ہوں, اے فقیر دوسرا سوال کرتا ہوں, اللہ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, انسان کی عبادت کے اللہ محتاج نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کیوں کرے گا؟ قیامت کے دن انصاف کیوں ہوگا؟ عدل و انصاف کے لیے لوگ کیوں جائیں گے میدان محشر میں, کیوں جائیں گے؟ وآخر ذلک نار تخرج فی الیمن من فی الیمن فی الی محشرہم, ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائیں گی. میدان محشر میں لوگ اپنے اپنے انصاف کے لیے جمع ہوں گے. کیا اللہ کو کیوں ضروری ہے, اللہ کو ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ فقیر کے سامنے جیسے ہی سوال کیا گیا, فقیر نے ایک ڈھیلا اٹھایا, ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کے منہ میں زوردار ڈھیلا مار دیا. اس فقیر نے اس کے منہ میں ڈھیلا مار دیا. وہ آدمی فوراً کوتوال میں گئے, وہ آدمی فوراً تھانہ میں گئے, وہ آدمی فوراً کشیارگاؤں تھانہ گئے یا ارریہ کوٹ تھانہ گئے اور جا کر یہ نالش کر دی, جا کر یہ شکایت درج کرا دی کہ فلاں فقیر نے مجھے بے وجہ مارا ہے, فلاں فقیر نے مجھے بے وجہ بے قصور انسان کو مارا ہے. میں نے اس کو ایک بھی تماچا نہیں مارا, میں نے اس کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, لیکن اس فقیر نے مجھے ڈھیلا پھینک کر مارا ہے, ڈھیلا چلا کر مارا ہے, مجھے انصاف چاہیے. اس فقیر کو بلایا گیا. اچھا فقیر صاحب آؤ, تم نے اس انسان کو, بے قصور انسان کو کیوں مارا؟ فقیر کہتا ہے میں نے مارا کہاں, میں نے تو سوال کا جواب دیا, میں نے اس کو مارا نہیں. اچھا سوال کا جواب ڈھیلے سے, ہاں کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے, کبھی کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. وہ شعر بھی اب یاد کیجئے میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ اینٹ کا جواب لاتوں کی بھوت کبھی باتوں سے مانتی ہی نہیں ہے, تو اس نے کہا میں نے اس کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ اس نے سوال کیا کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے بنائے اور جہنم کا جو عذاب ہوگا آگ کا ہوگا, سزا جو ہوگی آگ کی ہوگی, تو آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ تو میں نے جواب اس کو ڈھیلا مار کر دیا. انسان تو مٹی سے بنے ہیں نا, تو اس کو چوٹ کیسے لگی؟ یہ شکایت درج کرنے کے لیے, کرانے کے لیے یہاں کیوں آئے؟ میں نے اس کو جواب دیا مارا نہیں. جس طرح انسان مٹی سے بنائے گئے اور مٹی کے ڈھیلے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, چوٹ پہنچتی ہے, ان کو درد اور احساس ہوتا ہے اور وہ شکایت کرنے کے لیے کوٹ اور تھانے میں آتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر شیطان کو آگ سے پیدا کیے ہیں, جہنم کا جو عذاب ہوگا آگ کا ہوگا, جو سزا ہوگی آگ کی ہوگی, تو ضرور ابلیس کو, ضرور شیطان کو اس آگ سے تکلیف ہوگی. میں نے اس کو جواب دیا, میں نے اس کو جواب ہی دیا ہے. تو اے انسانوں ایک دن ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انصاف قیامت کے دن کرے گا, میدان محشر میں کرے گا. اور اسی لیے ویونان بیودان, وہ قیامت کے دن کے مالک ہوں گے. آؤ میں آپ کو اور ایک منتر بتا رہا ہوں, بتا اگنی نیاسو پتا رہے آسما بسوانی دے ویونان بیودان. اللہ فرماتا ہے قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم, ایشور سے پرارتھنا کرو, دعا کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر چل, جو راستہ حجاج ابن یوسف کا تھا اس راستے پہ لے کر مت چل. اے اللہ جو راستہ ابو جہل کا راستہ تھا, جو فرعون کا راستہ تھا, جو نمرود کا راستہ تھا, جو شداد کا راستہ تھا, جو ان تمام جاہلانہ راستہ تھا, ان راستے پہ لے کر نہ چل. اے اللہ جو گمراہوں کا راستہ ہے, اے اللہ جو برے راستہ ہے اس راستے پہ لے کر مت چل. اے اللہ جو نیک راستہ ہے, جو نیک لوگوں کا راستہ
راستہ ہے, جن راستے پر تمہارا انعام ہے, جن راستے پر آپ نے انعام کیا ہے, جو راستہ جنت کا راستہ ہے, جس راستے میں ہمیں خوشیاں ملیں گی, جس راستے میں ہمیں راحت ملیں گی, جس راستے میں ہمیں آرام ملیں گے, جس راستے میں سکون ملے گا, اسی راستے پر لے کر چل. بیت تو یہی کہتا ہے, اگنے نیاسو پتا رہے آسماں بسوانی دے. آئے اللہ اگنے چلا سو سندر پتھا پت منی راستہ, یہ بنگلے میں بھی پت مانی راستہ, پتسو پتھا رہے آسماں, جو سب سے بلند و برتر والے راستہ ہے, یعنی سندر والے راستے کی طرف لے کر چل, اور اس راستے پہ لے کر نہ چل جن راستے پہ تو نے انعام نازل کیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن تو ہمیں وہی بات سکھا رہا ہے جو بیدوں نے بتائے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کے اندر بہت سی تبدیلی پائی ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کے مختلف مزاج ہونے کے کارن, انسان کے مختلف دماغ ہونے کے کارن وہ چیزیں تبدیلی ہو گئی ہے. لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں, ہم نے سب کو ایک ہی باپ سے اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے. تم سب کا دھرم ان الدین عند اللہ الاسلام, تم سب کا دھرم آپس میں ایک ہی ہے. تم سب آپس میں ایک ہی ماں کے سنتان ہو, ایک ہی باپ کی اولاد ہو, تم سب آپس میں ایک ہو, لیکن تمہارا مزاج الگ ہو گیا ہے. آپ مثال سے آپ خود اپنے گھروں میں جائزہ لے لیجئے. اگر آپ 5 بھائی سے ہیں, اگر آپ 4 بھائی سے ہیں, کیا آپ کا چاروں بھائی کا مزاج الگ الگ ہے یا نہیں؟ کیا آپ کا چاروں بھائی کا مزاج ایک ہے؟ نہیں, آپ کا مزاج میں کچھ یہ کہتا ہے تو آپ کے بھائی کا مزاج دوسرا کہتا ہے. اس لیے اس طرح کرتے کرتے چینجنگ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بھی کچرے ڈالے گئے دھرم کے اندر, اسلام کے اندر اور سے بہت سارے کچرے ڈالے گئے. اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے, اللہ نے کلیئر کرنے کے لیے انتم رشی محمد الرسول اللہ کو اس دنیا کے اندر آخری رسول بنا کر بھیجے. ادم جنم اپشرپنراشن سستیبت ششٹم سہسترا نبیتم جگورم مارس میں دودھت میں دشٹرا یس سے پڑوا ہے ودو منتو دیو دسا. اور یہ صفات بھی بیان کر دی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ان کی 12 بیویاں ہوں گی. آپ بتائیے کیا 12 بیویوں کا ذکر کسی کتاب میں کسی بھگوان کے بارے میں, کسی رام جی کے بارے میں, سیام جی کے بارے میں, کرشنا جی کے بارے میں ملتا ہے؟ نہیں, وہ صفات بھی بیان کر دیے گئے ہیں. اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ بھی بتا دیے ہیں. اللہ کے نبی کا ماں کا نام سمتی اور باپ کا نام وشنو یس, سمبرا گرام میں پیدا ہوں گے. کھجور کے بہت سارے پیڑ پودے ہوں گے, گھنے باغات ہوں گے, کھجور بہت پایا جائے گا. اس لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اے لوگوں جب تم افطار کرنے کے لیے جاؤ تو کھجور سے افطار کیا کرو. اگر کھجور مہیا نہ ہو, کھجور اگر تمہارے پاس موجود نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیا کرو. کھجور کی یہ اہمیت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صفات بیان ہوئے ہیں. پوری زندگی کی معلومات آپ عیسائی کی لے لیجئے, پوری بائبل پڑھ جائیے, عیسائی کی زندگی نہیں ملے گی. آپ تورات پڑھ جائیے, موسیٰ کی پوری سیرت نہیں ملے گی. آپ رامائن پڑھ جائیے, مہا بھارت پڑھیے, پوری زندگی رام اور سیام کی اور کرشن جی کی نہیں ملیں گی. لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ایک سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر آخر تک آخری سانس جب لے رہے تھے, آپ کے زبان سے جو باتیں نکل رہی تھی اس کو بھی آپ کو معلوم ہے. چلنا اٹھنا بیٹھنا, لیٹنا سونا جاگنا, شادی کرنا, رسم و رواج کیسا ہوگا, ان تمام طریقوں کو بتلانے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھویشیہ پران میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا نقشہ بیدوں کے ذریعے سے کرا دیا. لنگا چھیدی شکائن شمشردھاری شدو سکا وہ چلا پی سرب بھکچو بھویشیاتی جانو مما بینا کولن پسوستے شاہ بھکشیا دماغ مما مسلنیوں سنسکارا. میرے بھائیوں, بھویشیہ پران کے اندر اللہ کے نبی کی مختلف صفاتیں بیان کر دی ہے. یہ بھی بیان کر دیے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئیں گے, اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئیں گے, انتم نبی ہوں گے, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ بھی بتایا آپ کے بعد سے کوئی اگر دوسرا دھرم تلاش کرے گا, اگر آپ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا طریقہ, دوسرا مذہب اختیار کرے گا, وہ خسارے میں ہوگا, وہ نقصان میں ہوگا, وہ گھاٹے میں ہوگا. اور رامائن پڑھتے ہیں تب تک سندر مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. یہ محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں, کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں, محمد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں.
جو تمہیں پردان نگر لے جا سکے، جو تمہیں جنت لے جا سکے۔ جنت جانے کے لیے محمد رسول اللہ کی شریعت کو اپنانا ہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کٹیہار کا سفر کریں گے، پورنیہ کا سفر کریں گے، مختلف سڑکیں بنا دیے جائیں گے، اگر کوئی راستہ، جتنے راستے آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے راستے کو بند کر دیا جائے اور پھر بھی دوسرا راستہ کھلنے کے لیے اگر آپ فون کے ذریعے سے نتیش جی سے بات کر رہے ہیں، اے میرے مکھ منتری، اے بہار کے سی ایم، اب ایک دوسرا راستہ بنا دیجئے پورنیہ جانے کے لیے، وہ بنا دیں گے۔ دنیا کے اندر مختلف طریقوں سے راستے مل جائیں گے، لیکن جنت جانے کے لیے اللہ ہی کا راہ، محمد رسول اللہ ہی کا راستہ اختیار کرنا ہے، محمد رسول اللہ کے شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو اللہ سے دوستی کرو، تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کے شریعت کو اپناؤ، سب سے پہلے محمد کے دین پر چلو، سب سے پہلے محمد کی اتباع کرو، محمد کے طور و طریقوں کو اپناؤ، طریقہ کار کو اپناؤ، اللہ خود ڈائریکٹ تم سے اپنے آپ محبت کرنے لگے گا۔ اس کا مطلب اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اگر کسی کا پکڑنا ہے، اگر کوئی سیڑھی تلاش کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی وسیلہ پکڑنا ہے، اگر کسی سیڑھی کسی زینہ میں پرویش کرنا ہے تو اللہ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی وسیلہ کا دوسرا معنی لینا شروع کر دیا ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں جس طرح محمد الرسول اللہ کے صفات بیان ہوئے ہیں، اسی طرح بیدوں میں آپ کے بارے میں صفات بیان ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے یہ حدیث جس طرح سچی ہے، خدا نہ خواستہ بیت بھی ہو سکتا ہے کسی انبیاء پر اللہ نے، کسی انبیاء پر، کسی رسول پر، کسی نبی پر بیت کو بھی نازل کیا تھا، لیکن کون سے نبی آئے تھے؟ کیا بیت واقعی میں آسمانی کتاب ہے؟ اس کی تصدیق اور تکذیب بالکل ہم نہیں کر سکتے ہیں، بالکل تصدیق بھی نہیں کر سکتے ہیں اور بالکل تکذیب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما من قریۃ الا نذیر، اللہ تو کہتا ہے وما من قریۃ الا نذیر، اللہ ہر قوم میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر دیش میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہندو بھائی پرانے دھرم ہے، سناتنی دھرم پرانا دھرم ہے، ہو سکتا ہے کوئی رسول آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی نبی آئے ہوں گے، لیکن اگر رام جی کے بارے میں کہا جائے کہ رام رسول تھے، رام نبی تھے، ہاں ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے رام نبی تھے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ رام ہندو دھرم میں، سناتن دھرم میں نیک انسان تھے، رام اور شیام نیک انسان تھے، شری کرشن جی نیک انسان تھے۔ جس طرح ہمارے دھرم میں کچھ نیک عبادت گار تھے، کچھ نیک لوگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود، یغوث، سوا، میرے پیارے ساتھیوں، 5 جو نیک انسان تھے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی مجسمے بنائے، ان کی مورتیاں بنائے اور مورتیاں بنانے کے بعد پوجنا پڑھنا شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے رام بھی نیک انسان ہو سکتا ہے رام بھی ان کے درمیان اچھا آدمی بن کر آئے تھے، لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے انہیں بھگوان کا درجہ دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں گے، کسی بھی دھرم کو مطالعہ کریں گے تو سب نے اپنے مہاپروشوں کو، سب نے اپنے نیک انسانوں کو بھگوان کا درجہ دیا ہے۔ ہمارے مسلمان میں بھی 73 فرقے ہیں، لیکن لگ بھگ سب فرقوں نے محمد الرسول اللہ کو درجہ دینے میں غلو کیا ہے اور بڑے شان و شوکت سے کام لیا ہے۔ کوئی اگر ذات انسان کا درجہ دیتا ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، فرشتہ نہیں تھے، نور نہیں تھے، آپ انسان کے پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں میں جو واقعات اور جس کے اتحاد بحث کرنا چاہتا تھا کہ انسانوں کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، آخر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہندو، دلت، سکھ، عیسائی زندگی بھر جو سو عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ان کے پنڈت بھی بتاتے ہیں اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر اچھے مکان حاصل کرنا چاہے تو لا الہ الا اللہ ہرلے پاون الا اللہ پرمپرا، اگر جنت جانا چاہتے ہو موت سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تمہارے ہرلے پاون، تمہارے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام تو یہی کہتا ہے اگر آپ نے آخری عمر میں بھی اسلام لے کر آیا، اگر آپ نے 70 سال کی عمر میں بھی اسلام لے کر آیا تو آپ
کہ پرانے جو گناہ ان کو دھل دیے جائیں گے, پرانے گناہ مٹا دیے جائیں گے. وہی تو وہ کہتا ہے آخر تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو, وہ خود اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے, پنڈت اس منتر کا خود جواب دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, تو رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا ہے. اس لیے مسلمانوں, اگر آپ کے اندر اللہ پر اگر یقین نہیں ہے, ہمارا کتنا مسلمان بھائی بھی ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے اپنے باپ کو مرتے دیکھا, ہم نے اپنے داداؤں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, آخر کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے, کوئی انسان واپس نہیں آتا ہے. کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. دنیا میں مال کما لیتے ہیں, دنیا کے اندر زمین کما لیتے ہیں, دنیا کے اندر جائیداد کما لیتے ہیں, اپنے بیٹوں کو کھلائیں گے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ اپنے بیٹے کی پرورش کر کے, اگر آپ اپنے بیٹے کی تربیت کر کے, اگر آپ اپنے بیٹوں کو مال کما کر, صرف مال کمانے کے چکر میں, کھلانے پلانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر دیے, یہ میرے پیارے ساتھیوں, تو ایک بات یاد رکھنا, وہ بیٹا کل قیامت کے دن آپ کا کام نہیں آ سکے گا. اور جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ کہے گا جاؤ خالق کو جہنم میں ڈال دو, اللہ کہے گا جاؤ جبار کو جہنم میں ڈال دو, تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ, میں نے دنیا میں صرف گناہ اس لیے کمائے کہ میں نے چوری کر کے اپنے بیٹوں کو کھلایا, اپنے بیوی کو کھلایا, اپنے تمام لوگوں کو کھلایا, میں نے دیوار پر چلنگ لگا گئے, میں نے کھڑکیاں توڑ کے غریب اور مظلوموں کا مال لوٹے, لٹیرا بن کے لوٹ کے ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا, ہم نے اپنی بیوی کو کھلایا. اے اللہ, آج میں ان تمام چیزوں کے بدلے, فدیے میں بدلے میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. یود المجرم لو یفتدی, یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنیہ, اس دن مجرم کہے گا, جہنمی کہے گا, اے اللہ, اے اللہ, اگر آپ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈالنے سے مجھے جنت مل رہی ہے, مجھے جنت دیں گے, تو میرے بیٹے کو لے لے جہنم میں ڈال دے. اے اللہ, اگر آپ میری بیوی کو جہنم میں ڈال کر اگر مجھے جنت دے رہے ہیں تو آپ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجیے. اے اللہ, اگر ومن فی الارض جمیعا, اگر دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کے بدلے اگر آپ ہمیں جنت دے رہے ہیں تو آپ ہمیں جنت دیجیے. اس لیے انسانوں, اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آؤ. تمہیں لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف آنا ہے, کچھ بھی کر لو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. آؤ میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ واقعہ سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادو کا معجزہ عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھڑی دی, اور وہ چھڑی کو جیسے زمین کے اندر مارا کرتے تھے وہ سانپ بن جایا کرتا تھا. یہ معجزہ عطا کیا. جب ان کے دور میں ظالم بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے, انہوں نے ان کے قوم نے کہا, اے فرعون, موسیٰ جادوگر ہے, اگر موسیٰ کو روکا نہ جائے, اگر موسیٰ کو اس راستے سے روکا نہ جائے تو ہمیں تو اس شہر سے نکال دیں گے, وہ ہمیں عرریہ سے نکال دیں گے, وہ ہمیں ہندوستان سے نکال دیں گے. اس لیے موسیٰ کا مقابلہ کرنا ضروری ہے, موسیٰ کو کسی طرح مغلوب کرنا ہے, موسیٰ کو کسی طرح ہرانا ہے. چلو ایک کام کرتے ہیں. کیا کام کیا؟ موسیٰ کے پاس آیا اور کہا, اے موسیٰ, اگر آپ واقعی حقیقتاً جادوگر ہیں تو ایک کام کرو, ایک جگہ متعین کر لو, ایک وقت مقرر کر لو, اور اندرا گاندھی میدان پورنیہ میں چلو, مقابلہ کریں گے, دیکھوں گا کہ کون جیتتا ہے. ٹھیک ہے, چلو. ڈیٹ تاریخ متعین ہو گئے. اب فرعون نے دور دراز سے اپنے قوم کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر لے کے آئے, اور موسیٰ علیہ السلام خود جادوگر تھے. جب فرعون نے اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے سامنے لے کر آ گئے, میدان میں پہنچ گئے, ایک طرف موسیٰ کی قوم, دوسری طرف فرعون اور اس کے جادوگر. فرعون کے جادوگر فرعون سے جا کر کہتا ہے, اے فرعون, ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین, اگر ہم جیت گئے, موسیٰ ہار گئے, تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا انعام دو گے؟ جیسے ماسٹر اسکولوں میں اپنے بچوں کے لیے پہلے پرائز بانٹ دیتا ہے, پرائز کا اعلان کر دیتا ہے, اگر کوئی فرسٹ لاتا ہے اس کو اتنے اتنے روپے انعام دیے جائیں گے, اس کو یہ کتاب دی جائے گی. مدرسے میں ہمارے استاد بھی ایسا کام کرتے ہیں, فرسٹ لانے والوں کو یہ کتاب انعام میں دی جائے گی, سیکنڈ کرنے والوں کو یہ کتاب انعام میں دی جائے گی. فرعون کے جادوگروں کو کتنا بڑا یہ تھا, کتنا بڑا یقین تھا کہ ہم موسیٰ کو جیت جائیں گے. اے فرعون, تم بتاؤ ہمیں انعام میں کیا دو گے؟ فرعون کہتا, قال نعم, ہاں ہم تمہیں انعام دیں گے
گے انعام کیا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم تمہیں اپنا قریبی مان لیں گے، ہم تمہیں اپنا قریبی دربار میں شمار کر لیں گے، قریبی دربار میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ گھومو گے، ہمارے ساتھ گھومو گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہم جہاں چاہیں گے تمہیں لے کر جائیں گے، تمہارا شان و شوکت تمہاری شان و شوکت بڑھ جائیں گی، تمہارا نام روشن ہو جائے گا کیمرے میں۔ جس طرح میرا نام سب کے سامنے پرچار ہوتا ہے اسی طرح تمہارا بھی نام پرچار ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرعون کے جادوگروں کے دلوں میں کتنا بڑا اور احساس، ہمت افزائی ہو گئے ہوں گے، حوصلہ پیدا ہو گیا کہ فرعون ہمیں اپنا دربار بنا لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور فرعون کے جادوگر موسیٰ کے پاس آئے اور کہا اے موسیٰ، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ موسیٰ نے کہا چلو تم ہی پہلے اپنا جادو دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے جب جادو دکھایا، رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، اور جیسے رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، وہ سب سانپ بن گئی اور سانپ بن کر موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی۔ موسیٰ کو ڈر محسوس ہوا۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ قلنا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ مت ڈرو، ان القی فعصاک، اور اپنے لاٹھی کو مارو، زمین میں مارو۔ جیسے لاٹھی کو زمین میں مارا وہ فوراً سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور جیسے اژدہا بن گیا، یہ جتنے بھی نقلی سانپ ان کے تھے، یہ ان کے کاری اور کرتوت کے کاریگروں کو، یہ جتنے بھی یہ نقلی اور فراڈ سانپ بنائے تھے، جعلی اور نقلی سانپ بنائے تھے، موسیٰ کے اژدہا نے سب کو نگلنا شروع کیا اور نگلتے نگلتے سب کو ختم کر دیا۔ جب فرعون کے جادوگروں نے دیکھا، پہلے تو انعام کا لالچ کر رہا تھا، پہلے یہ سمجھا تھا ہم فرعون کے درباری بن جائے، ظالم بادشاہ میں شامل ہو جائے اور ہماری طاقتیں بڑھ جائے گی، ہم اور موسیٰ سے مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن جب موسیٰ کی حقیقت اور اللہ کی نشانی کو جادوگروں نے دیکھا، ان کا ایمان تازہ ہو گیا اور وہ اللہ کی طرف اب لوٹ رہے، رجوع کر رہے اللہ کی طرف۔ اور جیسے یہ نشانی دیکھی، یہ اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قدرت جیسے ان کی نظر میں داخل ہوا، پرویش کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور چیخ پڑے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون۔ یہاں کلیئر کہہ دیا، اگر کلیئر موسیٰ اور ہارون کا نام نہ لیتا، تفسیر والے لکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ ہو سکتا ہے فرعون کے اوپر ہی ایمان لے کے آئے، لیکن ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کے بھی رب ہے اور ہارون کے بھی رب ہے، یا کلیئر کہہ دیا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ ہم اپنے طرف سے بولنے کے لیے، لڑانے کے لیے لے کے آئے تھے، ہمارے سینپ زیادہ ہوتے، ہماری طاقت زیادہ ہوتی، لیکن یہ خود الٹ گئے، پاسا ہی الٹ گیا۔ تب فرعون نے کہا اے جادوگروں، اگر تم ایسا کرنے سے باز نہیں آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ دوسری آیت میں فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اگر تم باز نہیں آئے، اگر تم اللہ کو نہیں چھوڑے، اگر موسیٰ و ہارون کے رب کو نہیں چھوڑے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پیر کاٹ دیں گے، الٹے طریقے سے کاٹیں گے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا تو بائیں پیر کاٹے جائیں گے، اگر دایاں پیر کاٹا جائے تو بایاں ہاتھ کاٹے جائیں گے، الٹے طریقے سے کاٹے جائیں گے۔ ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو سولی کے اوپر چڑھا دیے جائیں گے، سولی کے اوپر چڑھا دیے جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں ہے فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، فرعون کے جادوگروں نے کہا اے فرعون فَقْضِي أَنْتَ قَاضٍ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم تو اس دنیا کے امیر ہو، تم تو اس دنیا کے پردھان منتری ہو، تم تو اس دنیا کے گورنمنٹ ہو، جو چاہو فیصلہ کر لو۔ یہ آیت کتنا فٹ بیٹھتی ہے، یہ آیت آج کے دور میں کتنی سٹیک ہے۔ اب تم تو قاضی ہو، تم تو حکمراں ہو، تم تو اس دور کے سرکار ہو، جو چاہو فیصلہ کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان الی ربنا منقلبون، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب ایمان پیدا ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں، اب تک وہ انعام کا لالچ کر رہا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور جب اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اسے قتل کیا جا رہا ہے، جب اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہمیں تو سولی کے اوپر لٹکا دیے جائیں گے، جب اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ دشمن ہم پر حملہ کریں گے، جب اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے تو کسی دشمن سے خوف نہیں کھاتے اور نڈر ہو کر کہتے ہیں اے فرعون، دنیا میں چاہے جو کچھ
कुछ करना हो, फांसी दो, कत्ल करो, पिस्तौल मारो, बंदूक चलाओ, फायरिंग करो, गोलियां बरसाओ, जो कुछ करना है, हम तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, हम सबको अल्लाह ही की तरफ जाना है। आए फिरौन, तुम्हें भी अल्लाह ही की तरफ जाना है, अब जो कुछ भी कर लो, हमारा ईमान पुख्ता हो गया है, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आ गए हैं। ये जादूगर कितना बड़ा जालिम और इनाम के लालच में आए थे, फिरौन बादशाह के हुक्मरां में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की तरफ लौटे तो कैसे लौटे? कह रहा है कि हमें कत्ल करो, हमें मारो, हमें सूली पर चढ़ाओ, लेकिन हम तो मर्द मुजाहिद हैं, हम तो निडर होकर अल्लाह ही को मानेंगे, अल्लाह ही की तरफ तो रुजू करेंगे, चाहे हमारा हाथ काटो, हमारा पैर काटो, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके अंदर ईमान पैदा हो जाएगा, कोई पिस्तूल चलाने वाला, गोली पर चलाने वाला, फायरिंग करने वाला अगर आपके ऊपर गोली चलाएंगे, फिर भी आप डरेंगे नहीं और हमेशा क्या कहेंगे? बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह है। छोटे छोटे बच्चे ये तकरीर कर चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, अपनी तलवार को दरख्त के ऊपर रख कर एक आदमी आया और तलवार ली हाथ में और कहा, है अल्लाह के नबी, आपको कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। अल्लाह का जब नाम लिया, वो तलवार ज़मीन में गिर गए। अल्लाह के नबी उठा लिए और कहा, अब तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा, मेरी तलवार से कौन बचाएगा? वो कहता है, वो तो अल्लाह को मानने वाला नहीं था, वो कहता है, आप तो दयावान है, अगर आप चाहें तो अपनी रहम से हमें छोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उस जगह में क्या कहा? तलवार लेके खड़े हैं और करीब था कि उसके गर्दन पर मारे, अकेले खड़े हैं, तलवार उसके ऊपर है, अगर किसी का नाम ले रहा है तो अल्लाह का नाम ले रहा है, निडर होकर अल्लाह पर भरोसा कर रहा है। तवक्कुल अगर किसी पर है तो अल्लाह ताला की जात पर है, बचाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह ताला है। आज देख लीजिए कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, हजारों भगवे दाढ़ी कपड़े पहनने वाले आरएसएस, जनसंगीन, संघ परिवार, ये हमला करते हुए एक औरत की इज्जत व अस्मत को उछालने के लिए, उनकी इज्जत व अस्मत को तार तार करने के लिए हजारों भगवे उनके सामने जय श्री राम का नारा देते हुए उनके सामने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वो अकेली लड़की, मुस्कान नाम की लड़की, शेरनी और बहादुरनी लड़की, अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर की आवाज बुलंद करते हुए सबके सामने से दौड़ती है, निडर होकर, बेखौफ होकर, बिल्कुल घबराए नहीं हुए, बिल्कुल उनके दिल में खौफ नहीं है, एक अल्लाह पर भरोसा करके सबके सामने अल्लाह का नाम लेकर दौड़ती है। आज देख लीजिए, महमूद असद मदनी ने उनको 5 लाख रुपए अवार्ड दिए। मैं समझता हूँ ये 5 लाख कोई अहमियत नहीं रखती है उनके लिए, ये 5 लाख कोई कीमती उनके लिए दौलत नहीं है। उनके लिए कीमती दौलत अगर कोई है तो हमारी माँ बहनों के लिए इज्जत व आसमत को बचाना, उनकी इज्जत को तार तार करने वालों पर हमला करना, संविधान को बचाना, किसी औरत पर अटैक और रेप होने से बचाना, संविधान को खतरे से बचाना, ये उनके लिए काबिल है। मेरे प्यारे साथियों, देखना इतिहास में उनका नाम एक दिन लिखा जाएगा कि औरत की इज्जत के ऊपर अगर कोई हमला करे तो मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर आवाज उठाने वाली खातून है, मेरी माओ बहनों, अगर आवाज आपके कानों तक मेरी पहुंच रही है, इस जुमले को गौर से सुनो। तुम्हारे बारे में क्या क्या साजिशें रची जा रही है, हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं, बुरके में नहीं रह सकते हैं, निकाब पोश नहीं बन सकते हैं, ये आवाज उठा रही है। लेकिन वो एक महिला थी, आप जानते हैं महिला के अंदर डर ज्यादा होता है, खौफ ज्यादा होता है, लेकिन मदरसे से पढ़ी हुई, कॉलेज से पढ़ी हुई, इस्लाम की तालीम उसके दिल के अंदर है। वो चाहती है कि खुद उनका मामला नहीं है, ये सारी औरतों का मामला है। आज देख लीजिए इस जमाने में, इस युग में कितने औरतों के साथ रेप हुआ, कितने औरतों के साथ बलात्कार हुआ, ये नहीं दिखाए जाते हैं, ये नहीं दिखाएंगे इस मौके पर, ये नहीं दिखाए जाएंगे इस मौके पर, जात और बिरदारी दिखाए जाएंगे। लेकिन हम जितना दुख आसिफा के रेप होने पर है, उतना ही दुख और अफसोस निर्भया के रेप पर है, उतना ही दुख और अफसोस, उतना ही दर्द प्रियंका रेड्डी के रेप होने पर है। हम चाहते हैं कि औरत की इज्जत व हिफाजत इस देश में हमारी सरकार कर ले। मोदी जी, आपने बहुत बड़ा अच्छा नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आपका ये नारा मैं सैल्यूट करता हूँ। आप हम चाहते हैं कि आप हमेशा सोचते हैं कि औरत की इज्जत सही से रहे, लेकिन उन भगवा लोगों को भी आप सबक सिखाइए जो लोग औरत की इज्जत को उछालने के लिए मैदान में आ पड़ते हैं, आप उनको सबक सिखाइए। और हमें आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इसको अंजाम देंगे, क्योंकि आप किसी महिला का दुश्मन नहीं है। अगर आप किसी
किसी महिला का दुश्मन होते तो आपने ये नारा नहीं लगाते कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश बचेगा, मैं ये फख्र से कहता हूं। और ये चीज मोदी, ये चीज आपको मैं ये बता रहा हूं, सोशल मीडिया के जरिए से उन तमाम भगवाधारी और भगवा कपड़े पहनकर आने वाले आरएसएस जनसंगीन जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए आने वाले, उनके कानों में अगर ये मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुनो। जिस तरह केरल के अंदर एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक जालिम सरकार आए, जालिम सरकार ने आकर ब्रिज टैक्स नाफिज किया। ब्रिज टैक्स का मतलब समझ जाइए कि औरत जो दलित जात के हैं, जो नीची जात के हैं, वो छाती खोलकर, सीना खोलकर, अपने शर्मगाह को दिखाकर, पेस्तान को खोलकर आएंगे बादशाह के सामने, बड़े बड़े जाति के लोगों के सामने। पेस्तान खोलकर अगर नहीं आएंगे, सीना खोलकर अगर नहीं आएंगे, उनको जुर्माना लगेगा, टैक्स लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, एक औरत, एक खातून थी जिनका नाम नंगेली है, आज भी इतिहास के पन्ने पर दर्ज है। आप सर्च कीजिए, आप तारीख की किताबें पढ़ जाइए। उसने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत व आसमत को किसी के सामने लुटाना नहीं चाहते हैं, हम अपना सीना नहीं खोलेंगे, हम अपना छाती नहीं दिखाएंगे, हम कपड़ा पहने रखेंगे, चाहे हमें टैक्स देना ही क्यों ना पड़े। एक महीना के बाद जब पुलिस उसके घर में पहुंचती है, प्रशासन उसके घर में पहुंचती है, गवर्नमेंट ये कानून बनाती है और उसके घर में प्रशासन पहुंचकर कहती है नंगेली अब तुम्हारा 1 महीना हो गया है, तुम टैक्स दो, अब तुम्हारा टैक्स की बारी आ गई। उसने कहा मैं टैक्स अगर दूंगा, कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे पाएंगे, वो छाती खोलकर बड़े लोगों के सामने आएंगे। मैं टैक्स देना गवारा नहीं करूंगी, मैं जो गवारा करती हूँ वो अब देखो मैं इतिहास में क्या रचने जा रही हूँ। वो घर जाती है, छुरी उठाती है, अपने पिस्तान को काटकर किसी प्याले में, किसी कप में रखकर उन पुलिस के सामने लाकर रख देती है। उनके जिस्म से खून बह रहा है, उनके शवहर देखकर उनके सब में गिर जाता है और एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा ही कारनामा अंजाम इस दौर में किसी ने दिया है तो मुस्कान ने दिया है। वो हमारी इस देश की बेटी है, वो भारत की बेटी है। आप ये फख्र महसूस कीजिए। अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट है उसको भी ये फख्र महसूस करनी चाहिए कि वो भारत की बेटी है। मेरी ही वो बेटी है जिन्होंने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कौन दिया? सुरैया तैयब, एक लेडी खातून थी। ये नक्शा है, तिरंगा झंडा को नक्शा किसने दिया? एक लेडी खातून ने दिया, बुर्के में रहकर दिया, हिजाब में रहकर दिया। जरूरी नहीं है कि बुर्के छोड़कर ही औरत तरक्की कर सकती है। हम कहाँ कहते हैं कि हमारी इस्लाम में तालीम पर पाबंदी लगाई गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, अगर आपने अपनी बेटियों को सही तरबियत दी, अगर आपने अपनी बेटियों को सही तालीम दी, अगर आप अपनी बेटियों को मदरसे में अच्छी तरबियत देकर पढ़ाए तो आप उन बेटी को अच्छी तरबियत देने के बदले में आपका ठिकाना जन्नत बनेगा। इस्लाम तालीम से कहाँ रोकता है? इस्लाम को कैसे आप बदनाम करते हैं? अंजना ओम कश्यप एक एंकर है, मैं उनके बातों को सलाम करता हूँ। एक बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो हिजाब के मुद्दे पर सवाल उठाती है और क्या नारे लगाती है कि कुरान में कहाँ लिखा है हिजाब के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम आपकी किताब महाभारत पढ़ते हैं, आप भी हमारा कुरान पढ़िए। कुरान में सूरह नूर के अंदर लिखा हुआ कि नहीं, कुल लिल मुमिनीना यगुस्सु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, औरतों के बारे में है, व कुल लिल मुमिनात यगुस्सुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। जिस तरह मर्दों के हिजाब के बारे में है, औरतों के भी हिजाब के बारे में है। महाभारत का वाक़या मैं सुना रहा हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। महाभारत के अंदर जब द्रौपदी एक औरत थी, खातून थी, जुए में हारा गया। किसने हारा? पांडुओं ने अपनी बीबी को हार दिया। पांडुओं ने अपने बीबी को जुए में हार गया, वो अपने बीबी को भी हार गए। और किसने जीता? कौरवों ने। कौरव की तादाद ज्यादा थी। कौरव का एक भाई दुशासन, ये जब उसने अपनी एक औरत को जीत लिया जुए में, किसको जीता? द्रौपदी को। वो खींचकर उनके दुपट्टे और ओढ़नी साड़ी खींचकर उनको खींचना शुरू किया, पकड़कर खींचना शुरू किया। उनका जिस्म करीब था कि नंगे हो जाए, बराना हो जाए। श्री कृष्ण जी की मदद आई। उनकी खिताब के मुताबिक उनकी साड़ी बढ़ती गई, लंबी होती गई, इतनी लंबी हुई कि वो खींचते रहे, लेकिन द्रौपदी की इज्जत पर कोई उछाल नहीं सके, उनका जिस्म नंगा नहीं हो सका। इसलिए पर्दा आपके किताब में भी है, इस्लाम में भी है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक उनके आदमी ने कहा, यूट्यूब में ट्वीट किया, अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल में आएंगी तो हिंदू भी भगवा पहनकर आएंगे। आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुसलमान कब एतराज़ करता है? आप तो हमारे बारे में कहते हैं अजान पर पाबंदी लगाएंगे, गाड़ी पर पाबंदी लगाएंगे, टोपी पर पाबंदी लगाएंगे। हमने कभी आपके ऊपर
کوئی مدعا اٹھایا ہی نہیں. اور ہم کیوں اٹھائے؟ اسلام یہ ہمیں تعلیم دے. ہمیں تو اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی دوسرے معبود کی اگر آپ عزت کریں گے, کسی دوسرے کی اگر معبودوں کی آپ عزت کریں گے, ان کے بدلے میں وہ آپ کے معبودوں کی عزت کریں گے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی رام کو دھتکاریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کرشن جی کو دھتکاریں. اسلام ہمیشہ یہ کہتا ہے آپ سب کو لے کر چلیے. میرے پیارے ساتھیوں, انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آخر میں دعا ہے, باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے ملک میں شانتی قائم عطا فرما. ہمارے ملک میں جو ہندو اور مسلمان کا وواد چل رہا ہے, اللہ ان کو ڈیوائڈ میں نہ کر اتحاد و اتفاق میں قائم عطا فرما. مسلمان اور ہندو آپس میں یونٹی کو جگائے, اتحاد و اتفاق قائم رہے, ہمارے دیش صحیح سالم رہے. اور جو لوگ ہمارے اس دیش میں بھیڑیے عورت کی عزت پر کھیلنا چاہتے ہیں, یہ اللہ ان کے عقل سلیم عطا فرما. انہی 1.5 گھنٹہ کا وقت میں نے آپ کے سامنے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے اندر جو بولنے میں غلطی ہو آپ مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کیجئے. اگر آپ ہم سے رجوع کر سکے اصلاح کرنے کی چاہیں گے تو آپ تنہائی میں ہماری اصلاح کیجئے. حدیث قرآن یہی ہمیں تعلیم دیتا ہے. یہی تعلیم سب سے بڑھ کر ہے کہ کوئی اگر آپ کو حدیث و قرآن کی بات مانے, اگر وہ صحیح ہے تو آپ اس کو لے لیجئے, ہم انشاءاللہ لیں گے. چاہے اگر ہمارے چھوٹے بھائی ہماری اصلاح کریں, ہم ان کی بات انشاءاللہ قبول کریں گے. ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر زیادہ فوقیت دیں اور اسلام کی تعلیم کو وہ عمل میں لائے. اس لیے کہ اگر عورت قرآن کی تعلیم سے عام نہیں ہوں گے, حدیثوں کو نہیں جانیں گے, تو ہزاروں مسکان پیدا نہیں ہو پائیں گے. اگر قرآن و حدیث کو تعلیم لے کر پڑھیں گے, ہمارا سنویدھان بھی بچے گا, ہمارا دیش بھی بچے گا, اسلام کی تعلیم بھی زندہ رہیں گے, اسلام بھی زندہ رہے گا. اس ملک میں بھی امن و امان قائم ہوگا, دیش میں خون خرابہ ختم ہوگا, مظلوموں کی مدد کی جائے گی, غریبوں کا حال رکھا جائے گا, غریبوں کا خیال رکھا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.